السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وقاص امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور وتھ وقاص۔ یہ آج سے 3500 سال پہلے کا زمانہ ہے جب فرعون مصر نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا پیچھا کیا کہ انہیں ختم کر دے، اور اچانک ایک ایسا مقام آیا جہاں پر آگے صرف سمندر تھا اور پیچھے فرعون مصر کا لشکر۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک سمندر پر مارو، لہٰذا انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا اور سمندر دیکھتے ہی دیکھتے 2 حصوں میں پھٹ کر تقسیم ہو گیا، اور یہاں پر اتنا لمبا راستہ بنا کہ پوری بنی اسرائیل قوم اپنے مال و اسباب سمیت یہاں سے گزر گئی۔ لیکن جب فرعون مصر نے جو خود کو خدا کہتا تھا اور اس کے لشکر نے گزرنے کی کوشش کی تو سمندر واپس مل گیا جیسے پہلے موجود تھا، اور سارا کا سارا لشکر فرعون سمیت غرق ہو گیا۔ اس طرح سے ڈوبو کے مارنے کے بعد سمندر نے صرف فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہیں ملا، اور یوں آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر موجودہ فرعون کے دربار میں بتایا، سو فرعون کی لاش کو محل میں پہنچایا گیا اور درباریوں نے اسے مسالہ لگا کر پوری شان و شوکت کے ساتھ اسے تابوت میں محفوظ کر لیا۔ کمال کی بات یہ تھی کہ پورے روح زمین پر صرف یہی قوم تھی جسے مسالے لگا کر لاشوں کو محفوظ کرنے کا ہنر آتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس قوم نے اسی دن کے لیے یہ سب کچھ سیکھا تھا۔ یوں وقت گزرتا گیا، زمین و آسمان نے کئی انقلاب دیکھے جس کے گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کے تہوں کے اندر دب گئیں۔ ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیرات اور ان کی شان و شوکت صرف لوگوں کے ذہنوں کے اندر رہ گئی، اس کے علاوہ ان کا بنایا گیا سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال کے بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب کے اندر انسانوں کی عبرت کے لیے فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور اس سلسلے میں فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کے بارے میں بھی ایک آیت نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ پاک واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کر لیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی سچائی پر تمام مسلمانوں کا یقین تو تھا، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش بھلا کہاں محفوظ کی گئی ہوگی، اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا، کون اس کی تصدیق کرے گا۔ یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ کے تمام الفاظ میں سے صرف یہ ایک آیت مبارکہ یا اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ نعوذ باللہ غلط ثابت ہو جاتا تو غیر مسلم کفار کے سامنے مسلمان کس منہ سے دوسری قرآنی آیتوں کا دفاع کرتے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے اس نے ہر دور کے اندر اپنے آپ کو اور اپنے ایک ایک الفاظ کو منوایا ہے۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے ایک غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی انج شدہ لاشوں کی طرف جانے کا خفیہ ترین راستہ مل گیا۔ یہ بس اتنا چاہتا تھا کہ فرعونوں کی لاشوں کے ساتھ موجود قیمتی نوادرات یعنی سونا، چاندی، ہیرے، موتی وغیرہ کو چرا سکے۔ یہ دریائے نیل کے کنارے تبسیہ کے مقام پر بیٹھا منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا، اس نے یہ جگہ کھودنا شروع کی۔ اسی دوران اسے مشکوک سمجھ کر کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ بعد میں وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی مسلسل کھدائی کی گئی تو 1891 کے اندر دوسری ممیوں کے ساتھ ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین اپنے ساتھ قاہرہ لے گئے، جہاں پر جب اس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے پانی میں غرق کر کے اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امٹ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف اس ایک فرعون کی لاش پر سمندری نمکیات جمی ہوئی ہے، جس نے اسے محفوظ رکھا اور گلنے سڑنے سے بچائے رکھا۔
اس تصدیق کے بعد فائنلی اسے فرعون کی لاش قرار دے کر میوزیم کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ سن 1982 کے اندر یہ ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کے مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ اسے خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی انسٹرومنٹ کی مدد سے اس کی موت کی وجہ کو بھی معلوم کیا جائے۔ لہٰذا مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر اس کی ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ فرانس پہنچنے کے بعد اس ممی کو ماہر ڈاکٹر کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کے لیڈر تھے ڈاکٹر موریس بوکائے، جو مذہبی طور پر کرسچن تھے۔ جب مائکرواسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریکی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم کے اندر سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں، یعنی یہ کنفرم ہے کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہی ہوئی تھی، کیونکہ سمندر کے پانی کے اندر ہی اس قدر نمکیات پائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بادشاہ کی موت پانی کے اندر ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ اپنے آپ میں بہت حیرت انگیز سوال ہے، کیونکہ ایسے ناظم بادشاہ اپنے ساتھ نرم بستر اور خوبصورت لباس اور سونے چاندی ہیرے موتیوں سے جڑے اعزاز کے ساتھ اس زمانے میں دفن کیے جاتے تھے۔ ڈاکٹر موریس کے لیے بھی یہ ایک حیرت کی بات تھی۔ اسی تجسس میں اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کے موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب قرآن پاک کے اندر آج سے 1400 سال پہلے تفصیل سے درج ہیں۔ اسے پتہ تھا جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک مسلم ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ یہ کیونکہ ایک سائنسدان تھا اس لیے اس نے مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس نے اسے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیات 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بائی لفظ سنایا، جس میں فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کیا ہوا تھا۔ ان قرآنی آیاتوں کا اشارہ بالکل واضح تھا اور صرف ایک جانب تھا کہ تجھے میں مرنے کے بعد آنے والوں کے لیے محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ تو ڈاکٹر موریس نے جب ان قرآنی آیت کا ترجمہ سنا تو بے اختیار کہہ اٹھا کہ بالکل قرآن سچی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ قدیم مصر کے اس فرعون توتن کامن کو عام طور پر ایک کلسماتی بادشاہ کے روپ پر پیش کیا جاتا ہے، جو کہ بڑے روب و جلال والا اور مضبوط جسم کا مالک تھا، لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے، کیونکہ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں، سائنس دانوں اور میڈیکل سائنس کے ماہرین نے مل کر مصری شہر غزہ کے اندر فرعونوں کے مقبروں کے شہر میں موجود توتن کامن کے ڈھانچے اور باقیات پر جدید ٹیکنالوجی اور مزید کی مدد سے ریسرچ کی اور سپر کمپیوٹر کی مدد سے 2000 جسمانی نقوش اور میڈیکل سے اس کے جسم کی خد و خال کی تصویر کو تیار کیا تو معلوم ہوا کہ فرعون قدر نازک جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ فرعون کی لاش عبرت کے نشان کے لیے اس طرح محفوظ کر کے رکھ دی گئی ہے کہ آج انٹرنیٹ کی ایک کلک پر اخباروں اور ٹی وی چینلز پر اور میوزیم میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے یہ ہر وقت قابل ترس حالت کے اندر موجود ہے۔ کس لیے؟ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والی ایک ہی ذات ہے جو سب کا خالق اور مالک اور سب کا رازق بھی ہے۔ اور اگر دنیا کے انسانوں میں واقعی کوئی خدا موجود ہے تو اپنی قوم کو تباہ ہونے سے پہلے خود کو ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا کر دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتا ہوں ایسے ہی کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔